وجہ سے وہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں. تو ظاہراً یہ ایک بہت صحیح بات ہے اور آج کی تحقیق نے بھی اس پر مہر تصدیق بڑا گولڈن رول ہے کہ بھوک رکھ کے کھانا. لیکن کچھ لوگ سٹارو کرتے ہیں اپنے آپ کو، کچھ لوگ ڈائٹنگ کے چکر میں اپنا آپ تباہ کر بیٹھتے ہیں. ہم طاہر رضا نوجوان سے پوچھتے ہیں، میڈیسن کے اسٹوڈنٹ ہیں، بتائیے کہ اس بارے میں یہ جو سٹارونگ کا سلسلہ ہے، جو ڈائٹنگ اپنے آپ کو سلم سمارٹ رکھنے کا ایک جنون ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ سر ڈائٹنگ کا جہاں تک تعلق ہے وہاں سے دو چیزیں نکلتی ہیں کہ ایک تو یہ کسی سائیکیٹری بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ ہم میڈیسن میں ایک بیماری پڑھتے ہیں جس کا نام ہے اینوریکسیا نروزا. اینوریکسیا نروزا میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شیشے کے سامنے دیکھتا ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت موٹا ہو گیا ہوں، بہت موٹا ہو گیا ہوں. اینوریکسیا جو ہے ڈائٹنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یہ زیادہ تر اسکول گوئنگ یا کالج گوئنگ لیڈیز ہوتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے ویٹ کم کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ڈائٹنگ کرتی ہیں. اب ڈائٹنگ کی وجہ سے ان کے دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو ان کی روٹین کیلوریز ہیں وہ ہی نہیں ملتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ وہ ڈائٹنگ کر لے، آپ 3 دن 4 دن سٹارویشن کرتے ہیں، اگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو باڈی آپ کی خود بنا نہیں سکتی، وہ روٹین میں آپ کو چاہیے. جس طرح آپ کے وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں، باڈی میں پروٹینز ہیں، ان کو بنانے کے تو لیے آپ ڈائٹنگ کے چکر میں اپنے آپ کو سٹارو کر بیٹھتے ہیں اور نقصان دہ ہوتا ہے. اس کی ایک بڑی مشہور مثال جو ہے ہماری میڈیا میں اوپرا ونفری کو دی جاتی ہے کہ اوپرا ونفری اپنے آپ کو بچپن سے ہی اور وہ تھی بھی اوور ویٹ، اور اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی اوور ویٹ ہی ہے، لیکن وہ بیچاری سٹارو کر کے انوریکسیا کا میں سمجھتا ہوں. سب سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کھانے پینے کی عادات و اطوار سے متعلق. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سٹارو کرتے ہیں لوگ، ڈائٹنگ کا ایک سیلف سٹائلڈ اپنے انسٹرکٹر بن کے کھانے پینے سے پرہیز شروع کر دیتے ہیں، ان کے برین سیلز پہ افیکٹ ہوتا ہے. جو گلوکوز چونکہ برین کی غذا ہے کہتے ہیں، تو گرے میٹر کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا میموری لاس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پہ ذرا بتائیے. برین سیلز صرف اپنی انرجی کے لیے گلوکوز یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک. جو لوگ شوگر نہیں کھاتے، مطلب کہ چینی نہیں کھاتے، اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے برین سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اور برین کے فنکشن میں یہ ہے کہ وہ میموری ہے یا کوئی کام ہے، آپ کی کانشیسنس، جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، سوجھ بوجھ ہے، جو آپ کی تھنکنگ پروسیس ہے، وہ سارا برین سے ہے. یعنی تھاٹ پروسیس آپ کا منجمد ہو کے رہ جائے، سٹینڈ سٹل پہ آ جائے اگر آپ شوگر کھانی. یہ بھی دیکھیں کس قدر ظلم ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ جان بوجھ کر اپنے برین کو سٹارو کرواتے ہیں شوگر کا روزہ رکھ کے، شوگر کی فاسٹنگ کر کے. جی میرا یہ طاہر رضا صاحب سے سوال ہے کہ ہمیں کتنی روز کیلوریز لینی چاہیے؟ یہ اس کا جواب طاہر رضا صاحب سے بھی لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک ایتھلیٹ موجود ہے، اس سے بھی پوچھتے ہیں. پہلے طاہر رضا. سر اس بات کا تو جو آنسر ہے وہ اس ملک میں شاید کوئی نہ دے سکے، کیونکہ ابھی تک ہم نے اپنا ریکمینڈڈ ڈائٹری الاؤنس وہ کبھی بنایا ہی نہیں. آج تک ہمارے ملک میں اس بات پہ ریسرچ ہی نہیں ہوئی. ہم جب بھی پڑھتے ہیں باہر کی کنٹریز کا ڈائٹری الاؤنس پڑھتے ہیں. واہ، یا اور کیا اچھی بات کی ہے، بڑی عام بات ہے یہ. آپ نے جو کھانا ہے اس کو چھوٹے پیکیجز میں، جیسے آپ سنیکس کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں سیلڈ ہو سکتا ہے، اس میں فروٹ ہو سکتا ہے، اور جو کھانا ہے اس میں آپ کاربوہائیڈریٹس کم لیجئے، فرائیڈ چیزیں کم لیجئے. پوٹیٹوز جو ہیں وہ آپ نے اگر کھانا ہے تو ضرور کھائیں، بیک کر کے کھائیں، بیک کھائیے، بٹ ضرور کھائیے، کیونکہ آپ کی نیوٹریشن پوری ہوں گی. اس کے علاوہ ڈائٹنگ کی ہے تو اس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آج کھانا نہیں کھایا تو ٹھیک ہے میں ایکسرسائز نہیں کروں گی یا کروں گا، یا مجھے ورک آؤٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. اس کے لیے آپ کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے. آپ خود کتنا ورک آؤٹ کرتی ہیں ایک دن میں؟ میں 1.5 گھنٹہ ورک آؤٹ کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بتائیے. سر زیادہ کھانا اور زیادہ کیلوریز، ہم صرف آج کل دیکھتے ہیں کہ کیلوریز کی طرف دھیان دیتے ہیں. ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ کیا ٹائپ آف فوڈ، جسے ہم بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں، جس کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کس ریشو میں کیا چیز کھانی ہے. برٹنی سپیئرز یہ سیلیبریٹیز میں ایک بہت مشہور کیس ہے، جو بسیار خوری کا آئیکن بنی ہوئی ہے بیچاری. کہتے ہیں کہ اس کا تعلق نہ کھانا یا زیادہ کھانا، آپ کی ڈائٹری ڈس آرڈر ہے نا، اس کا تعلق آپ کی پرسنل لائف سے ہے، آپ کی ڈپریشن سے ہے، آپ کی ڈیپریویشن سے ہے، بیڈ میموریز سے ہے. یہ جس خاتون کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی شادی کے مسائل جو ہیں وہ اس کی ڈپریشن کا باعث ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جتنا بھی کھانے کا آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ بہت سے آج کل پروٹین کی ٹیبلٹس ہیں، ملٹی وٹامنز ہیں، وہ بھی ہمیں کھانی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو بزینس کی وجہ سے